السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رمضان رحمتوں کا مہینہ ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، دوزخ کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور شیطان کو جکڑ دیا جاتا ہے۔ اسے معلوم ہوا کہ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ کی خاص رحمتیں نازل ہوتی ہیں، اور اس خاص رحمت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس مہینے میں شیطان کو بند کر کے ہمارے لیے جنت تک پہنچنے کا راستہ آسان کر دیتے ہیں۔ اس رمضان کے مہینے میں اللہ تعالیٰ کی خاص رحمتوں سے محروم ہو گئے تو یہ ہمارے لیے بڑی بد نصیبی کی بات ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایک مسلمان اس رمضان میں رحمت سے، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے محروم کیسے ہو جاتا ہے؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایک مسلمان اس رمضان کے مہینے کو ضائع کیسے کر دیتا ہے؟ ہمارے لیے جو بھی چیز بہت اہم اور خاص ہوتی ہے اس کی ہم حفاظت کرتے ہیں اور دوسروں کو بھی اس بات کی تلقین کرتے ہیں، یاد دلاتے ہیں کہ یہ چیز بہت اہم ہے، اس کی حفاظت کرو۔ مثال کے طور پہ ہمارے پیرنٹس ہم سے کہتے ہیں کہ بیٹا ہمارا محنت سے کمایا ہوا پیسہ ہے، بہت اہم ہے، اسے فضول خرچ نہ کرو، یا بیٹا یہ تمہاری جو زندگی ہے یہ بہت اہم ہے، یا بیٹا یہ جو تمہاری ایج ہے وہ بہت اہم ہے، اس کو بیکار ضائع نہیں کرو۔ اسی طرح یہ جو رمضان کا مہینہ ہے یہ باقی تمام مہینوں سے بہت زیادہ اہم ہے، اسے ہمیں بیکار کے کاموں میں ضائع نہیں کرنا ہے بلکہ اس طرح سے استعمال کرنا ہے جس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ہدایت دی ہے۔ قرآن و حدیث میں ہمیں اس رمضان کے مہینے میں دو اہم عبادات کا ذکر ملتا ہے، ایک تو روزہ اور دوسرے نماز۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس مسلمان نے ایمان اور احتساب کے ساتھ اس رمضان کے روزے رکھے اس کے تمام پچھلے گناہ معاف کیے کر دیے جائیں گے، اور جس شخص نے رات کو کھڑے ہو کر نماز پڑھی ایمان اور احتساب کے ساتھ اس کے پچھلے تمام گناہ معاف کر دیے جائیں گے، اور وہ شخص جس نے لیلۃ القدر میں عبادت کی ایمان اور احتساب کے ساتھ اس کے بھی پچھلے تمام گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ اس حدیث میں دو اہم عبادتوں کا ذکر ہے، ایک دن کا روزہ اور دوسرے رات کی عبادت، اور ان دونوں عبادتوں کے ذریعے اللہ تعالیٰ جس چیز کی طرف ہمیں بلا رہے ہیں وہ ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے بخشش کا اعلان۔ ایک مسلمان کے لیے اس سے زیادہ اہم بات اور کوئی نہیں ہو سکتی کہ اللہ تعالیٰ اس کو کی بخشش فرما دیں، اس کو گناہوں کو معاف فرما دیں، اس کو جہنم سے نجات دے دیں اور اس کو جنت میں داخل کر دیں۔ اگر کوئی مسلمان روزہ ہی نہیں رکھتا تو پھر اس نے گویا اس رمضان کے مہینے کی برکتوں اور رحمتوں سے اپنے آپ کو محروم کر لیا اور اس مہینے کو ضائع کر لیا۔ لیکن جو دوسری بات ہے وہ بھی اس سے کم خطرناک نہیں ہے کہ ایک مسلمان دن کا روزہ تو رکھتا ہے لیکن وہ دن بھر سونے، گیم کھیلنے، افطار کی تیاریوں میں اپنے آپ کو اس قدر مصروف رکھتا ہے کہ نہ اس کو نماز کا خیال رہے، نہ اس کے دل میں اللہ کا کوئی خوف ہو، نہ اس کو اللہ کا خیال آئے۔ تو اللہ تعالیٰ کو ایسے بھوکے پیاسے شخص کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کو کسی شخص کو بھوکا پیاسا رکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ تو چاہتے ہیں کہ اس کے روزے کے ذریعے سے انسان اللہ تعالیٰ کے قریب پہنچے۔ اگر وہ ایسا نہیں کر پا رہا تو پھر اللہ تعالیٰ کو کوئی مطلب نہیں کہ انسان دن بھر بھوکا پیاسا رہے۔ دوسری اہم عبادت جو اس رمضان کے مہینے میں ہمیں بتائی گئی ہے وہ ہے رات کو کھڑے ہو کر عبادت کرنا۔ رات کی عبادت اور خاص طور پر رات میں کھڑے ہو کر نماز پڑھنے کی اہمیت اس لیے بہت زیادہ ہے کیونکہ انسان دن بھر کے کاموں میں بہت تھک چکا ہوتا ہے۔ رات میں وہ اپنی نیند کو قربان کر کے اللہ تعالیٰ کے سامنے ہاتھ باندھ کر کھڑا ہو، اس کے کلام کو سنے، اس قرآن کو پڑھے، اس کو سمجھنے کی کوشش کرے۔ دن بھر کا روزہ اور رات کی عبادت انسان کو اللہ تعالیٰ کی بہت قریب کر دیتی ہے، اس کو گناہوں کا احساس دلاتی ہے اور پھر وہ اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہے، بخشش طلب کرتا ہے، اور ظاہر بات ہے اللہ تعالیٰ بہت مہربان اور رحیم ہے، وہ انسان کو معاف کر دیتے ہیں۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ دن کا روزہ بے خیالی میں رکھنا اور رات کی عبادتوں سے محروم ہونا ایک طرف، مسلمان کو تو کئی بار یہ خیال تک نہیں آتا کہ اللہ تعالیٰ سے ہم کو معافی بھی مانگنی چاہیے۔ یہ مہینہ وہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ سے بخشش طلب کرنا بڑھا دینی چاہیے، اور خیال تو دور کی بات، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ رمضان کا مہینہ ایک سیلیبریشن ہے جس میں 30 دن ہوتے ہیں، اس میں افطار پارٹیز اور مختلف طرح کے کاموں میں ہمیں اپنے آپ کو اس کو سیلیبریٹ کرنا ہے، اور ہوتا بھی یہ ہے کہ لوگ پارٹیز اور افطار میں اور شاپنگز میں پورا مہینہ ضائع کر دیتے ہیں، بہت زیادہ پیسہ خرچ کرتے ہیں، بہت زیادہ کھانا منگاتے ہیں جو اگلے دن ظاہر سی باتیں پھینک دیا جاتا ہے،
اور پھر یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے رمضان کا حق ادا کر دیا۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں سورہ بنی اسرائیل میں فرماتے ہیں کہ اور فضول خرچی نہ کرو، فضول خرچ لوگ شیطان کے بھائی ہیں اور شیطان اللہ تعالیٰ کا ناشکرا ہے۔ کھجور اور پانی سے افطار کرنا سنت ہے۔ آپ اگر چاہیں تو اپنی حیثیت کے مطابق اور بھی چیزیں رکھ سکتے ہیں، افطار میں ان چیزوں کا اہتمام کر سکتے ہیں، لیکن بہت زیادہ فضول خرچی اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے۔ اور رمضان کا یہ مقصد بھی نہیں ہے کہ ہم اس قسم کے پارٹیز اور ایسی چیزیں کرتے رہیں جو کہ جس کا کوئی معنی نہیں ہے اور جو اللہ تعالیٰ کے قریب ہونے کا کوئی ذریعہ بھی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ایک حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روزہ اور قرآن بندے کی شفاعت کرتے ہیں۔ روزہ کہتا ہے اے رب میں نے اس کو دن بھر کھانے پینے اور شہوات سے روکے رکھا، تو میری سفارش اس کے حق میں قبول فرما۔ اور قرآن کہتا ہے کہ اے رب میں نے اس کو رات کو سونے سے روکے رکھا، تو اس کے حق میں میری سفارش قبول فرما، اور پھر دونوں کی شفاعت قبول کر لی جاتی ہے۔ یعنی دن بھر کا روزہ، ایسا روزہ جو اللہ تعالیٰ کی یاد سے بھرا ہوا ہو اور ایسا روزہ جو قابل قبول ہو، وہ روزہ اور قرآن اللہ تعالیٰ کے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے سامنے سفارش کریں گے کہ اللہ تعالیٰ اس نے تیرے لیے ایسا کام کیا، تو ان کے حق میں میری سفارش قبول کرنا، یعنی ان کی بخشش فرما دے۔ اور پھر آتا ہے اسی حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان دونوں کی سفارش قبول کر لیں گے، یعنی ہماری بخشش فرما دی جائے گی انشاءاللہ تعالیٰ۔ رمضان کے مہینے میں جو آخری بڑی غلطی ہے جو لوگ کرتے ہیں وہ ہے رمضان کے آخری عشرے میں پورا آخری عشرہ یعنی آخری 10 دن یا 8 دن عید کی شاپنگ اور عید کی تیاری میں صرف کر دینا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تو یہ تھا کہ وہ رمضان کے آخری عشرے میں یعنی آخری 10 دن میں عبادات کو اور بڑھا دیتے تھے، اعتکاف کرتے تھے، راتوں کو جاگنے میں مزید تیزی اختیار کرتے تھے۔ لیکن اور حدیث میں آتا ہے کہ حضرت انس بن مالک سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ مہینہ تمہارے اوپر آیا ہے، اس میں ایک رات ہے جو 1000 مہینوں سے زیادہ بہتر ہے، جو اس سے محروم رہ گیا تمام بھلائی سے محروم رہ گیا، اور اس کی بھلائی سے وہی محروم رہتا ہے جو بد نصیب ہے۔ یعنی یہاں آخری جو 10 دن ہیں اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو عبادت بڑھا دینے کو حکم دیا ہے اور کہا ہے کہ ہم اس آخری 10 دن میں لیلۃ القدر کو تلاش کریں، اور اگر ہم اس کی بھلائی سے محروم رہ گئے تو گویا ہم بہت ہی بد نصیب انسان ہیں۔ آپ ذرا سوچئے کہ ہم اگر رات کی عبادت اور لیلۃ القدر کی تلاش اور دن کا ایک اچھا روزہ رکھنے سے محروم رہ گئے اور اللہ تعالیٰ کو منا نہ پائے اور اللہ تعالیٰ سے اپنی بخشش نہیں کروا پائے، تو پھر ہماری عید اور اس کی خوشی کس بات کی؟ عید اور اس کی خوشی تو اس بات کی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو معاف کر دیا ہو اور ہم کو جنت کی بشارت دے دی ہو۔ اگر ہم ایسا نہ کر سکیں تو یہ رمضان گویا ہم نے ضائع کر دیا، اس کی رحمتوں سے ہم محروم رہ گئے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہم کو رمضان کی بہترین برکتوں سے نوازے، آمین۔ جزاک اللہ۔